کچھ دن پہلے تک تحریک انصاف کے قائدین کی طرف سے یہ اشارہ دیا جا رہا تھا کہ وہ عید کا انتظار نہیں کریں گے بلکہ رمضان کے دوران ہی وہ حکومت کے خلاف کوئی احتجاج کا سلسلہ شروع کریں گے اور اڈیالہ جیل کے سامنے دھرنا بھی دیں گے. لیکن اب یہ اشارے مل رہے ہیں کہ حکومت نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ عید کا انتظار نہ کیا جائے بلکہ عید سے پہلے کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے گا. اور کچھ اشارے یہ ہیں کہ جو بڑا ایک گرینڈ آپریشن ہے وہ عید کے بعد شروع ہوگا. تو یہ اگر رمضان کے دوران میں اور پھر عید کے بعد اگر یہ گرفتاریوں کا سلسلہ شروع رہا تو سوال بڑا اہم ہے کہ سیاسی استحکام کیسے آئے گا, کیونکہ آئی ایم ایف کا وفد پاکستان میں ہے اور اس وفد کی جو پاکستان میں موجودگی ہے وہ کسی کو شک نہیں ہے کہ اس کے بعد مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا. تو اس مہنگائی کے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان میں اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے. تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ سیاسی عدم استحکام کے بغیر ہم اپنے معاشی مسائل پر قابو کیسے پائیں گے؟ تو آج ایک سینیٹر سابق سینیٹر صاحب ہیں, وہ دوبارہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں آزاد امیدوار کی حیثیت سے. تو انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے میڈیا سے اور اس میں کچھ اشارہ دیا ہے آن بہاف آف دی گورنمنٹ. انہوں نے اشارہ دیا, دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ابھی تک تو میں آزاد حیثیت میں ہوں. آزاد کا سیزن چل رہا ہے اور یہ سیزن کب تک چلے گا؟ پھر پارٹی کا سیزن جب آئے گا تو پھر پارٹی دیکھ لیں گے. علی امین گنڈاپور کیا وہ اپنی جو ہے وہ مدت کے PK میں پوری کر پائیں گے؟ نہیں, نہ وہ اپنی مدت پوری کر پائیں گے. پریشانیوں کا ٹائم رمضان کے بعد ان کے لیے شروع ہو جائے گا. جو بھی 9 مئی کے اندر نامینیٹڈ ہیں, کوئی بھی آئینی ترمیم یا آرمی ایکٹ میں کوئی چیز کی ضرورت پڑے گی تو وہ ہونی چاہیے بھی اور ہو بھی جائے گی اور ہوگی بھی. جنید اکبر خان صاحب, فیصل واڈا صاحب نے جو بات کی ہے اس کو ہم اس لیے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ وہ پہلے الیکشن سے پہلے وہ کہتے تھے کہ جو تحریک انصاف ہے وہ اس کا نشان جو ہے بلہ وہ بیلٹ پیپر پہ نہیں ہوگا. تو اس وقت ہم سب کہتے تھے پتہ نہیں یہ کس طرح ان کو کس نے بتایا, اور میں تو یقین بھی نہیں کرتا تھا. لیکن پھر وہ بلے کا نشان غائب ہو گیا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کے لیے مشکلات کا دور شروع ہو جائے گا. تو وہ جو ہم سن رہے تھے کہ آپ نے رمضان کے دوران احتجاج کر رہے ہیں, تو اب آپ کا احتجاج پتہ نہیں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, لیکن کوئی آپ تیار ہیں رمضان کے بعد گرفتاریوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے؟ سر جی, ہم پہلے بھی بھگت چکے ہیں اور یہاں اسمبلی میں اتنا آسان نہیں تھا ہمارے لیے جتنے ہم نے کاٹی ہے. تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں, ہم پھر بھی تیار ہے. اور میں فیصل واڈا صاحب کی بیان کو اس کی اس نے جو اسٹیٹمنٹ دی اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں. آپ تو اس کو آزاد کہہ رہے ہیں, لیکن جن کا وہ اسپوکس پرسن ہے اس کی بات کی زیادہ اہمیت ہے بنسبت ڈاکٹر صاحب کی, کیونکہ جب وہ کہہ رہے تو سی کہہ رہے ہوں گے. جن لوگوں کی وہ ترجمانی کرتے ہیں اور جن کی بہاف پہ وہ میڈیا پہ بات کرتے ہیں تو اس نے اس کو بتایا ہوگا. تو ہم تیار ہیں اور انشاءاللہ پہلے بھی بھگت چکے تھے اور دوبارہ بھی تو آپ گرفتاری کے لیے تیار؟ بالکل جی, ہم تیار. اچھا, آپ نے تو بات ہی ختم کر دی. عطاءاللہ تارڑ صاحب جو نئے وزیر اطلاعات ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, ذرا سنیں. بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ جو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی ایک ٹیم ہے انہوں نے شہداء کی قربانیوں کے حوالے سے توہین آمیز اور تضحیک آمیز کیمپین سوشل میڈیا پہ چلائی. یہ لسبیلا والا آپ دیکھ سکتے ہیں, جب ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا اور لیفٹیننٹ جنرل سرفراز صاحب اس میں شہید ہوئے تھے, تب بھی یہی لوگ تھے جنہوں نے یہ کیمپین چلائی. اور ہمارے کچھ جو پاکستان مخالف لابی ہے بارڈر کے پار, وہاں سے بھی لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا. تو آپ یہ کام نہ کریں کہ جو پاکستان مخالف ایجنڈا ہے آپ اس میں حصہ ڈال رہے ہیں. اچھا, جو لسبیلا میں جو ہیلی کاپٹر کا کریش تھا اس کو تو کافی عرصہ ہو گیا, تو اگر اس وقت اس میں کچھ لوگ انوالو تھے تو ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تھی. اب اسی کا حوالہ دوبارہ دیا جا رہا ہے. اصل میں جی PTI کا اس کے پاس کوئی اور چیز ہے نہیں جو PTI کو, کیونکہ 8 فروری کو ان کا جو ہے وہ جو 9 مئی کا ڈرامہ یہ رچا رہے تھے اس کو لوگوں نے دفن کیا, اس پہ لوگوں نے اعتماد نہیں کیا, تو اس کے پاس کوئی اور چیز ہے نہیں. اچھا, اب ایک اور بھی ایشو ہے جی, یہ بڑا اہم ایشو ہے, اور وہ یہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے. تو سینٹ کے الیکشن میں کچھ ایسی شخصیات بھی حصہ لے رہی ہیں جو نگران حکومت ابھی چند دن پہلے ختم ہوئی ہے اس میں ان کے پاس اہم عہدے تھے. مثلا نگران وزیر اعظم تھے انوار اللہ کاکڑ صاحب, وہ بھی سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. اور پنجاب کے نگران چیف منسٹر تھے محسن نقوی صاحب, وہ بھی سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. تو اس پہ تحریک انصاف کے ایک رہنما جو ہیں جو کہ قانون دان بھی ہیں, علی محمد خان صاحب, وہ کہتے ہیں جی کہ آرٹیکل 224 جو ہے آئین پاکستان کا, اس کی کلوز 1B کلیئرلی اسٹیٹس دیٹ اے منسٹر CM اور PM آف این انٹرم
set up can't contest elections which they are supervising. If they can't even contest elections, how can they even think of joining the cabinet of the incumbent government? Strange things happening in Pakistan. اور آگے پھر انہوں نے جو آئین کا وہ جو متعلقہ آرٹیکل ہے اس کا اسکرین شاٹ بھی لگایا. یہ پہلے تو ایک جو نگران وزیر داخلہ تھے سرفراز بگٹی صاحب، وہ انہوں نے جیسی الیکشن کی تاریخ آئی تو انہوں نے اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیا اور انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کی، الیکشن لڑا. اب وہ بن گئے ہیں چیف منسٹر بلوچستان کے، اور اب سینٹ کے الیکشن میں آ گئے ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب اور محسن نقوی صاحب. تو کیا یہ جو نگران حکومت تھی، اس کے وزیر اعظم اور اس کے جو وزیر اعلیٰ تھے، وہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں؟ آپ کی پارٹی کی طرف سے یہ اعتراض تو سامنے آ گیا ہے، تو کیا یہ باقاعدہ ریٹرننگ افسر کے سامنے بھی اعتراض کیا جائے گا؟ نہیں، انشاءاللہ بالکل ہم اعتراض کریں گے، لیکن وہ یہاں پر یہ بندہ اسپیسیفک ہوتا ہے کہ بندہ کون ہے. جو بندے ہے وہ اگر ہم اعتراض بھی کرے تو انشاءاللہ وہ الیکشن لڑیں گے، چاہے قانون جو بھی کہے، آئین جو بھی کہے. تو جو لوگ ہے، کیونکہ جن لوگوں کی اس کو سپورٹ ہے، تو اس کے آگے آئین اور قانون اور ادارے کافی کمزور ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم کر لیں گے، لیکن انشاءاللہ وہ الیکشن لڑ جائیں گے. اچھا، جنید صاحب جو ہے نا، یہ دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں، لمبی بات نہیں کرتے، ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں اور بڑی کنونسنگ بات کرتے ہیں. اچھا، اب اس میں ایک اور ایشو یہ آ رہا ہے جنید صاحب کہ اب آپ قومی اسمبلی کے ممبر بن گئے ہیں اور IMF کا وفد پاکستان میں آیا ہوا ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا کوئی IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو فیصلے ہوں گے؟ اور جیسا کہ سوئی ناردرن جو ہے وہ حکومت سے کہہ رہی ہے کہ ہم نے گیس کی قیمت میں 147% اضافہ کرنا ہے، اور 147% اگر نہ ہو، فرض کریں اگر 47% بھی اضافہ ہو جائے تو عوام پہ تو بڑا بوجھ پڑے گا. تو کوئی آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو مہنگائی کا طوفان ہوگا اس کی وجہ سے آپ پر پریشر آئے گا پبلک کا کہ اس کے خلاف بولو؟ نہیں، بالکل اب ہم پہ اب بھی پریشر ہے. ہم تو انشاءاللہ روڈوں پہ ہوں گے، ہمارا تو ہے. ہم تو الیکشن کو بھی، بلکہ اس حکومت کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ 547 کے تحت آئی ہوئی حکومت ہے. تو ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے ساتھ مینڈیٹ نہیں، جب ان کے پاس مینڈیٹ نہیں تو یہ کس طرح فیصلے کر سکتے. اچھا جنید اکبر خان صاحب، اب آپ یہ بتائیں کہ کچھ ایشوز پہ آپ کی پارٹی کے اندر کنفیوژن ہے، ایک سیاسی گروپ ہے، ایک غیر سیاسی گروپ ہے. تو یہ جو فیصلہ ہوا تھا کہ آپ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے، اب پشاور ہائی کورٹ نے کہہ دیا جی کہ سنی اتحاد کونسل تو پارلیمانی پارٹی کے طور پہ موجود ہی نہیں ہے. تو اب آپ اپنی پوزیشن واضح کریں کہ آپ تحریک انصاف کے MNA ہیں، آپ سنی اتحاد کونسل کے MNA ہیں، یا ابھی تک آزاد ہیں؟ کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ یہ ہمیں اس کو جوائن کرنا چاہیے، کچھ کی، لیکن پھر جو خان نے ڈیسائیڈ کیا سب اس نے لبے کیا. میری اپنی رائے ہو سکتا ہے میں اس سے اختلاف کروں، لیکن پارٹی کا فیصلہ ہے، خان کا فیصلہ ہے، تو ہم نے لبے کیا. عید کے بعد جو 2-3 مہینے ہوں گے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اس میں بجٹ بھی آنا ہے اور بھی بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں. تو اگلے 6 مہینے کا جو پاکستان ہے وہ کیسا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، ہمیں تو مشکل سے مشکل نظر آ رہا ہے. تو یہ تو ان کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے. آپ کو اپنے لیے مشکلات نظر آ رہی ہیں؟ ہم اب اپنے لیے تو خیر ہم بھگتیں گے، اس ملک کے لیے، قوم کے لیے ہمیں مشکلات نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جو فیصلے جو یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں ہمیں سے نئی اگریمنٹ جس کے لیے، تو ان کو آلریڈی تو بہت مشکل سے ہماری گزر رہی ہے. ہم بھی لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، تو ہمیں بھی اندازہ ہے کہ کس مشکل سے ہم گزر رہے ہیں نا. تو یہ تو جس طرح یہ غیر یقینی حالات پیدا کر رہے ہیں، جس طرح ابھی ہماری سیٹیں ہم سے چھینی جا رہی ہے، تو یہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ حالات خراب ہو اور حکومت کس طرح گر جائے. تو یہ خود بھی نہیں چاہتے کہ حکومت